ناظرین، ہر گزرتے وقت کے ساتھ ہماری زندگی میں آسائشیں بڑھتی جا رہی ہیں، آزادی بڑھتی جا رہی ہے، جو چیز ہم حاصل کرنا چاہتے تھے اس کے مواقع بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کے باوجود ہماری زندگی میں تکلیفیں اور عذاب بڑھتا جا رہا ہے، ہماری زندگی سے سکون ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہی جاننے کی کوشش کریں گے ہم آج کی ویڈیو میں۔ میں ہوں محمد زبیر، شکریہ پرورش اور تربیت کا مصنف، پیرنٹنگ کوچ اور کارپوریٹ۔ ہماری زندگی جہنم کیوں بنتی جا رہی ہے، اسے ہم صرف ایک لائن میں سمجھ سکتے ہیں۔ وہ لائن کیا ہے؟ Hell is being in oneself۔ جب انسان اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دے، اپنے فوائد کے بارے میں سوچنا شروع کر دے، اپنے اوپر مائکروسکوپ لگا کے دیکھنا شروع کر دے، اس کے لیے صرف اس کی ذات امپورٹنٹ ہو جائے، وہ سیلف لیس نہ رہے، خود غرض ہو جائے، تو اس کی زندگی عذاب بن جاتی ہے، اس کے شریک حیات کی زندگی میں عذاب بن جاتی ہے، اس کے بچوں کی زندگی میں عذاب بن جاتی ہے، اور ارد گرد کے تمام لوگوں کی زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ دیکھیے ہم کیا بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم کن کہانیوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ ایک بڑی مشہور کہانی آپ نے سنی ہوگی کہ ایک شخص دعا کرتا ہے کہ مجھے جہنم اور جنت دکھائی جائے۔ اسے کمرے میں لے کے جاتے ہیں، بڑا سا کمرہ ہے، بیچ میں ڈائننگ ٹیبل رکھی ہے، چاروں طرف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے کھانے رکھے ہوئے ہیں، کھانوں کی خوشبو آ رہی ہے، لیکن کوئی بھی کھا نہیں رہا۔ سب لاغر ہیں، کمزور ہیں، کمزوری سے ان کی آنکھیں باہر آ رہی ہیں، ہڈیاں جسم پہ نظر آ رہی ہیں۔ کیوں؟ ان کے ہاتھ لمبے لمبے ہیں، ان کے ہاتھ اپنے منہ تک نہیں پہنچ رہے، یعنی وہ کھانا نہیں کھا سکتے۔ پھر وہ شخص دعا کرتا ہے کہ مجھے جنت دکھائی جائے۔ دکھاتے ہیں اسی طرح کا ایک بڑا سا کمرہ، اسی طرح کی ڈائننگ ٹیبل، اسی طرح لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح ان کے سامنے کھانے ہیں، ہاتھ ان کے بڑے بڑے ہیں، اس کے باوجود یہ بڑے تر و تازہ ہیں، ان کے چہرے پہ رونق ہے، خوشی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک دوسرے کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ بڑی مشہور کہانی ہے، ہم سب نے سنی ہے، ہم سب ایسی کہانیوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ عمل کا وقت آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہم لینے والے بن جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی ہماری عزت ہی نہیں کر رہا، کسی کو ہماری پرواہ ہی نہیں ہے، لائف پارٹنر صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، بچے خود غرض ہو چکے ہیں، بچے بڑوں کو برا کہہ رہے ہیں، بڑے بچوں کو برا کہہ رہے ہیں، امپلائر ملازمین کو برا کہہ رہا ہے، ملازمین اپنے مالکان کو برا کہہ رہے ہیں، ہر شخص ایک دوسرے کو برا کہنے میں لگا ہوا ہے۔ کیوں؟ ہر شخص خود ترسی کا شکار ہے، ہر شخص اپنے بارے میں سوچ رہا ہے، دوسروں کے بارے میں نہیں سوچ رہا۔ یقین کیجئے جس سوسائٹی میں سب اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دیں، وہ سوسائٹی جہنم بن جاتی ہے، اور ہماری سوسائٹی آہستہ آہستہ جہنم کا نمونہ پیش کر رہی ہے۔ جب ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے اندر ایک بہت بڑی برائی پیدا ہوتی ہے۔ وہ کیا؟ ہمیں دوسرے کی آنکھ کا تو بال بھی نظر آ جاتا ہے، اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا۔ ہمیں دوسرے کی چھوٹی چھوٹی غلطی بڑی نظر آتی ہے، اپنی بڑی بڑی غلطیاں نظر ہی نہیں آتی۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی۔ آج کوئی بھی اپنے من میں ڈوبنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ہم اگر دینی تعلیمات حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اخلاقی باتیں سیکھ رہے ہوتے ہیں، کس لیے سیکھتے ہیں؟ دوسروں کو سکھانے کے لیے۔ ہمیں کوئی ایسی آیت مل جائے جس میں عمل کا پہلو ہو، ہم سوچتے ہیں سب سے پہلے کس کو بھیجیں؟ شوہر اپنی بیویوں کو دینی تعلیمات بھیج رہے ہیں کہ اچھی بیوی کو کیسا ہونا چاہیے، بیوی اپنے شوہروں کو بھیج رہی ہے، بچے اپنے ماں باپ کو بھیج رہے ہیں کہ دیکھو اچھے ماں باپ کیسے ہوتے ہیں، ماں باپ بچوں سے نالا ہے کہ دیکھو دوسروں کے بچے کتنے اچھے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے اندر ڈوبنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اپنے بارے میں سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اپنے آپ کو تراشنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، خوبصورت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، گرو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری نظر اپنی خامیوں پر نہیں، دوسروں کی خامیوں پر ہے۔ ہماری نظر دوسروں کی خوبیوں پر نہیں، اپنی خوبیوں کے اوپر ہے۔ اس طرح تو انسان خود ترسی کا شکار ہو جاتا ہے، اس طرح تو انسان کی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ میرے والد صاحب مجھے بتایا کرتے تھے کہ ہم سب اپنی غلطیاں ایک بوری میں بند کر کے اپنے پیٹھ پہ لاد لیتے ہیں۔ اب سب کو ایک دوسرے کی برائیاں تو نظر آ رہی ہیں، اپنی برائی کسی کو نظر نہیں آ رہی۔ جب ہم خود ترسی کا شکار ہوتے ہیں، جب ہم مظلومیت کا شکار ہوتے ہیں، تو ہمیں اپنی غلطی نظر نہیں آتی، ہمیں سب غلط نظر آتے ہیں۔ ہمیں سوسائٹی غلط نظر آتی ہے، ہمیں اپنی ہاتھ کی لکیریں غلط نظر آتی ہیں، یعنی تقدیر غلط نظر آتی ہے، ہمیں ستاروں کی چال ہمیں اپنے خلاف نظر آتی ہے، ہمیں حکومت اس کی پالیسیز ہمارے خلاف نظر آتی ہیں، سب کچھ نظر آتا ہے، ہر شخص ذمہ دار نظر آتا ہے، ہم ذمہ دار نہیں ہوتے۔ کبھی آپ نے سوچا یہ خود ترسی ہمارے اندر کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ میڈیا ایکسپرٹس ہیں، سوشل میڈیا ایکسپرٹس۔ ہر شخص نے اپنا چینل کھولا ہوا ہے، ہر شخص ٹک ٹاکر بنا ہوا ہے، ہر شخص نے ویڈیو بنائی ہے، اور وہ بتا کیا رہا ہے کہ تم مظلوم ہو۔ مردوں کو یہ بتا رہا ہے کہ تم مظلوم ہو، تم اتنی محنت کرتے ہو، عورتوں کو تمہارا خیال ہی نہیں ہے، وہ دن بھر موبائل میں لگی رہتی ہیں، اپنا وقت ضائع کرتی رہتی ہیں، نہ گھر کی طرف توجہ دیتی ہیں، نہ بچوں کو توجہ دیتی ہیں، ان کے لیے صرف ان کی ذات امپورٹنٹ ہے۔ میڈیا آپ کو یہ بتا رہا ہے،
عورتوں کو یہ بتا رہا ہے کہ تم کچھ بھی کر لو، ان کے بچے پال لو، ان کے گھر کو سنبھال لو، ان کی ساری ضرورتیں پوری کر لو، لیکن پھر بھی یہ تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے، یہ کبھی بھی تمہارا خیال نہیں رکھیں گے، یہ تمہارے ساتھ مخلص ہو ہی نہیں سکتے۔ ہر شخص کو بتایا جا رہا ہے کہ تم ٹھیک ہو، دوسرا غلط ہے۔ دیکھیے اس طرح تو زندگی جہنم ہی بنے گی نا، جب ہم صرف اپنے بارے میں سوچتے رہیں گے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ بڑا سمپل سا علاج ہے، اللہ تعالیٰ پیار ہے، اور اس مرض کا علاج بھی پیار ہے۔ جیسے جیسے ہم ڈر کے بجائے، مظلومیت کے بجائے دوسرے کا خیال رکھنا شروع کریں گے، دوسرے سے محبت کرنا شروع کر دیں گے، ہماری زندگی خوبصورت ہونا شروع ہوئے گی۔ جیسے جیسے ہم اللہ تعالیٰ سے دوستی کریں گے، سب سے بڑی صفت ہمارے اندر کیا پیدا ہوگی؟ ہم دینے والے بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ تو سمجھاتا ہے اپنا مال خرچ کرو، رشتہ داروں پہ خرچ کرو، مسافروں پہ خرچ کرو، مریضوں پہ خرچ کرو، غلاموں پہ خرچ کرو، قیدیوں پہ خرچ کرو، ہر شخص پہ خرچ کرو جہاں تم خرچ کر سکتے ہو اپنی استطاعت کے مطابق۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جب ہم دینے والے بنیں گے ہماری زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ اولاد کو چاہیے کہ والدین کے احسانات کو یاد کریں، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، ان کو نظر انداز کریں۔ شوہروں کو چاہیے کہ بیوی کی غلطیوں کو نظر انداز کر کے ان کی خوبیوں پہ نظر رکھیں اور دینے والے بنیں۔ بیویاں بھی اپنے آپ کو مظلوم سمجھنے کے بجائے شوہر کا اور بچوں کا بڑھ چڑھ کر خیال رکھیں۔ یقین کیجئے جیسے جیسے ہماری سوچ دینے والی ہوگی ہماری زندگی خوبصورت سے خوبصورت تر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔